اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ ہماری مدرسہ رہی ہیں، ہماری ٹیچر، ہماری پروفیسر رہی ہیں، اور یہ جو آپ نے ہماری زبان سے ابھی جو 20-25 جملے سنے، اور اس میں آپ کو کہیں ایک لفظ اگر اچھا لگا صحیح تلفظ کے ساتھ، اس کے معنی کے ساتھ، اس کے حسن کے ساتھ، تو وہ ہماری اسی مستانی کا کارنامہ ہے جسے ہم رفیع شبنم عابدی کہتے ہیں۔ ورنہ آپ یقین جانیں کہ ہر وہ شخص، ہر وہ طالب علم انتہائی خوش نصیب ہے کہ جس کو ایک اچھا استاد نصیب ہوا، اور ہم لوگ تو انتہائی خوش نصیب ہیں کہ ہمیں بمبئی جیسے شہر میں ایک ایسی شخص ملی اور ایک ایسا نام ملا جس نے ہماری صرف ذہنی پرورش نہیں کی بلکہ ہمیں ادب سے روشناس کرایا، ہماری تربیت کی، ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس مجمع میں کھڑے ہو کر قاسم ہوں، میں ہوں، حامد اقبال صدیقی ہوں، یا ہزارہ ان کے شاگرد ہیں، کوئی ایک تو نہیں ہے، یہ تو 2-4 نام جو ہے وہ نمایاں ہیں، اس کے علاوہ ہزارہ نام نمایاں ہیں جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے رفیع شبنم عابدی سے۔ میری عادت ہے کہ میں کسی اور کا شعر کبھی سناتا نہیں، پتہ نہیں کس کا شعر ہے، لیکن میں اسی شعر کے ساتھ اپنی ہر دل عزیز باجی، ہماری پھوپھی بھی ہیں اور آج کی وہ صدر بھی ہیں، انتہائی محترم المقام بھی ہیں، اور باجی آپ کی خدمت میں نہیں جانتا کہ کس کا شعر ہے، لیکن میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ شعر سنا کر اور 2-4 جملے آپ کے بارے میں ضرور کہوں گا، اس کے بعد آپ کو زحمت کلام دوں گا کہ تمہارا نور ہے جو پڑ رہا ہے چہرے پر۔ مصرع ہی غضب کا ہے کہ تمہارا نور ہے جو پڑ رہا ہے چہرے پر، وگرنہ کون مجھے دیکھتا اندھیرے میں۔ تو یہ جو ہمارے اور آپ کے چہرے پہ یہ پرتو ہے، یہ آپ کی شخصیت کا ہے، آپ کی تعلیم کا ہے، اور آپ چونکہ اس مشاعرے میں ہی نہیں بلکہ اس کے پہلے کے کئی مشاعروں میں شریک نہیں ہیں، ایک زمانہ آپ کا معترف ہے، یہاں سے لے کر جہاں جہاں بھی وہ اردو بولی سمجھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، اور میں پتہ نہیں آپ اتفاق کریں نہ کریں، لیکن میں رفیع شبنم عابدی کے نام کو نسائی شاعری کا اہم ترین نہیں، اعلیٰ ترین نام سمجھتا ہوں، جن کے یہاں کوئی تصنع نہیں ہے، جن کے یہاں کوئی بناوٹ نہیں ہے، سیدھی سیدھی جو شاعری ہوتی ہے ایک حساس دل کی، وہ ایک عورت بھی ہو سکتی ہے، ایک خاتون بھی ہو سکتی ہے، اور خاتون جب شعروں کو ڈھالتی ہے تو اس میں ایک الگ سی آمیزش ہوتی ہے، جہاں دکھ ہوتا ہے، جہاں سکھ ہوتا ہے، جہاں گھر کے معاملات بھی کچھ شامل ہو جاتے ہیں، ان تمام آمیزے کو ملا کر اگر کوئی خاتون اس وقت شاعری کر رہی ہے بے شمار، اور وہ ابھی قاسم نے مجھے بتایا کہ بھئی ٹھیک ہے ایک جملہ اور کہہ دینا کہ کوئی سوال رہ گیا، تو سوال صرف یہی رہ گیا ہے کہ آپ اس کا جواب ہیں، اور ایسے سوال کا اتنا خوبصورت جواب ہو آج کی شام کا، تو اس شام کے خوبصورت ہو جانے میں کوئی فرق نہیں رفیع بھائی نہیں آپ تو ہمیں کھڑا کرتی تھی، ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم آپ سے کہیں کہ کھڑے ہو جائیے، استقبال کریں۔ میں بڑی محبتوں سے، بہت جذبات کے ساتھ، بڑی فرق و محبت کے ساتھ کہ رفیع شبنم تشریف لا رہی ہیں، خوبصورت شاعری آپ سننے جا رہے ہیں۔ سوری اور ایک پروفیسر بیٹھا ہوا ہے جو ان کا شاگرد ہے، مصطفیٰ پنجابی، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو آج کی شام کے لیے کچھ ایسے ہی جملے سوچے تھے جو آپ کی نظر کر دیے، ابھی رفیع باجی کے شعر سنانے کے بعد میں ایک جملہ کہنے کے لیے اور آؤں گا، اور
اس کے بعد پھر اس خوبصورت سی شام کو ہم ایک بہت اچھا رنگ دے کر اگلے مشاعرے تک کا، مجھے تو لگتا ہے کہ ہم آج سے ہی اگلے مشاعرے کا انتظار شروع کر دیں اگر بہتر ہو تو. تالیاں بجا دیں. یہ عرفان نے جو کچھ بھی کہا آپ اس پر من اور یقین مت کیجیے گا، اس لیے کہ یہ تو میرے شاگرد ہیں، جو چاہے کہہ سکتے ہیں میرے بارے میں. آج کا باجی ایک سیکنڈ، باجی نے ہمیں سچ بولنا سکھایا اب یہ لاجواب ہمیشہ رہے یہ گا. تعلیم دی کہ جب بھی کہنا، جو بھی کہنا، انتہائی سچائی کے ساتھ کہنا. تو میں نے جو کچھ کہا ہے حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے سچ کہا. اب میں پروین شکر کا مثال میں دہراؤں گی. آج کا یہ مشاعرہ بہت ہی عمدہ، بہت اچھا لگا، کیونکہ اس میں یہ جو نوجوان شاعر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی ایک نئے انداز آج کے دور کے حساب سے، اور جو کچھ وہ محسوس کر رہے ہیں آج کے حالات میں وہ انہوں نے پیش کیا، اور بہت اچھے ڈھنگ سے نئی زبان، نئے استعارات، نئے لفظیات نئی لے کر استعمال. اور یہ سب تو میرے اتنے جانے پہچانے لوگ ہیں. یہ دو کو تو قاسم امام اور عرفان جعفری کے بارے میں تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کو دیکھا ہے. اور یہ کتاب جو کوئی سوال رہ گیا ہے سب میرے ہاتھ میں ہے، ڈاکٹر قاسم امام ہی نے اس کو ترتیب دیا ہے، انتخاب ان کا ہی ہے اس کے لیے. اور عرفان کو تو میں جب دیکھتی ہوں مجھے میرے بھائی یاد آ جاتے ہیں، قیصر الجعفری صاحب. تو یہ تو میرے لیے گھر کے اپنے بچے ہیں، میرا ہی بچہ ہے یہ، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ راجیش ریڈی صاحب، اور یہ جو ہے ان کو میں نے سب سے پہلے میرا تعارف اس وقت ہوا تھا جب یہ آل انڈیا ریڈیو میں آپ آئے تھے، وہ ڈائریکٹر کا تھا. تو انہوں نے پہلی مرتبہ مجھے بلایا تھا، اور سب سے پہلے یہاں آنے کے بعد انہوں نے مجھے ایک فیچر غزل پر انہوں نے ایک فیچر لکھنے کے لیے کہا تھا. اور پھر اس کے بعد وہ فیچر کافی مقبول بھی ہوا، اس کو براڈ کاسٹ بھی ہوا. اور عزیز نبی صاحب کی تو میں خاص طور پر کہوں گی کہ میں نے ان کی شاعری بہت خود پڑھی. ان کا پہلا مجموعہ تھا شاعری جس کا اجرا ہوا بھی، اور اس میں مجھے شاید کلیدی بات کہنی تھی کچھ خطبہ، اور میں نے اس وقت پڑھا تھا، اور اسی وقت مجھے لگا تھا کہ یہ شاعر تو بہت عمدہ ہے، اتنے دنوں سے کہاں چھپا بیٹھا تھا، میری نظر سے باہر. لیکن بعد میں ان کو بہت پڑھا اور لگا کہ واقعی یعنی اچھا شاعر. آج کے دور میں مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ ہمارے نوجوان ایسے ابل کے آ رہے ہیں، حشرات الارض کی طرح چھپے بیٹھے تھے زمینوں کے اندر، اور اب نکل کے آ رہے ہیں تو ایسے خوبصورت خوبصورت اشعار اور اتنی اچھی شاعری کر رہے ہیں کہ ہم کو شرمانے لگی ہے. اب ہم کو لگتا ہے ہم پرانے ہو گئے، ہمارے احساسات، ہمارے جذبات اور ہمارے دور، ہماری سوچیں بھی شاید پرانی ہو گئی ہیں، جو آج کے دور کے مطابق نہیں ہیں. بہرحال میں مبارکباد دوں گی. اور یہ عرفان جعفری کی نظامت تو قیامت کی ہوتی ہے، نظامت نہیں قیامت ہوتی ہے. تو سب کو بہت بہت مبارک ہو. اس کے بعد میں بھی صرف وقت نہیں ہے اس لیے مجھے انتخاب کرنا آتا نہیں ہے، دو چار شعر میں نہیں سنا سکتی، ادھر ادھر سے کچھ کہوں گی. پھر بھی بہرحال کوشش کی، کتاب اتفاق سے میرے ساتھ ہے. تو غزل کے دو شعر ہیں. سوچتی ہوں کیا لکھوں، سوچتی ہوں کیا لکھوں، کیوں کر لکھوں، کیسا لکھوں. سوچتی ہوں کیا لکھوں، کیوں کر لکھوں، کیسا لکھوں. ایک قطرہ چاہتا ہے میں اسے دریا. سوچتی ہوں کیا لکھوں، کیوں کر لکھوں، کیسا لکھوں. ایک قطرہ چاہتا ہے میں اسے دریا لکھوں. اور رکھ کے غم تکیے کے نیچے رات بھر لوں کروٹیں. رکھ کے غم تکیے کے نیچے رات بھر لوں کروٹیں. اور صبح کاغذ پر ہر ایک کروٹ کا تخمینہ. رکھ کے غم تکیے کے نیچے رات بھر لوں کروٹیں.
रखें और सुबह कागज़ पर हर एक करवट का तखमीना लिखूं। और शेर ने कहा कि शाम को तिश्ना दहन खुर्शीद का मातम करूं, शाम को तिश्ना दहन खुर्शीद का मातम करूं और सुबह को एक सरबुरीदा शमा का नौहा लिखूं। शाम को तिश्ना दहन खुर्शीद का मातम करूं, सुबह को एक सरबुरीदा शमा का नौहा लिखूं। और ये देखिए हमारे यहाँ जो जिसके लिए बहुत कुछ कोशिश हुई थी कि कानून बदल दिया जाए, एक हर्फ जो होता है कि हम बोल देते हैं और बराबर हो जाता है मामला। और हमारी जिंदगियों का, मैं औरत की तरफ से बोल रही हूँ, एक हर्फ मोतबर पर मुनहसिर रिश्ते की डोर। हर्फ मोतबर कूल है, बस आप बोल दीजिएगा। एक हर्फ मोतबर पर मुनहसिर रिश्ते की डोर, और तू ही उसको काट दे तो मैं किसे अपना लिखूं। एक हर्फ मोतबर पर मुनहसिर रिश्ते की डोर, तू ही उसको काट दे तो मैं किसे अपना लिखूं। और इस तरफ भी जानवर हैं, उस तरफ भी, मैं शेर कह रही हूँ, इस तरफ भी जानवर हैं, उस तरफ भी जानवर, इस तरफ भी जानवर हैं, उस तरफ भी जानवर। दश्त को बस्ती लिखूं या शहर को सहरा, दश्त को बस्ती लिखूं या शहर को सहरा लिखूं। और हम सफ़र रहबर शरीके गम मुशीरो हम नवा, ये भी एक औरत का शेर है। हम सफ़र रहबर शरीके गम मुशीरो हम नवा, दुश्मने जहाँ वो मेरा, आखिर उसे क्या क्या लिखूं। दुश्मने जहाँ वो मेरा, आखिर उसे क्या क्या लिखूं। और इन दिनों गुलशन में है मौसम अजब आया हुआ, इन दिनों गुलशन में है मौसम अजब आया हुआ। खार को लिखूं गुलाब और घास को सब्जा लिखूं। इन दिनों गुलशन में है मौसम अजब आया हुआ। खार को लिखूं गुलाब और घास को सब्जा लिखूं। और एक शेर तनकीद के सिलसिले में है कि जब लिखूं तनकीद, हमारे आज का जो कहना चाहिए कि जो रिवायत बनी हुई है, जब लिखूं तनकीद तो अपना पराया देख लूं। जब लिखूं तनकीद तो अपना पराया देख लूं। दाग को महताब और महताब को धब्बा लिखूं। दाग को महताब और महताब को धब्बा लिखूं। और बस एक गज़ल और थोड़ी सी सुना के खत्म करती हूँ, उसके बाद तो ऐसे भी नहीं है। वो अजीब दौर था जिंदगी, वो अजीब दौर था जिंदगी कि शऊर जुल्म सितम न था। वो अजीब दौर था जिंदगी कि शऊर जुल्म सितम न था। उसे जीत जाने की चाहत थी, मुझे हार जाने का वो अजीब दौर था जिंदगी के शऊर जुल्म सितम न था। उसे जीत जाने की चाहत थी, मुझे हार जाने का गम न था। और वो जो दिल में जलती थी मशालें, वो जो दिल में जलती थी मशालें, वो मिजा पे आके ठहर गई। वो जो दिल में जलती थी मशालें, वो मिजा पे आके ठहर गई। और ये फसाना कैसे रकम हुआ, ये फसाना कैसे रकम हुआ, मेरे हाथ में तो कलम न था। ये फसाना कैसे रकम हुआ, मेरे हाथ में तो कलम न था। और ये देखिए ज़रा सा मैंने इस्तेफादा किया है अहमद मुश्ताक के शेर के टुकड़े से। कोई चांद था सरे आसमां, कोई चांद था सरे आसमां, मेरी आंख में जो उतर गया। कोई चांद था सरे आसमां, मेरी आंख में जो उतर गया। शब हिज्र, वो रात की बात आप लोगों ने कही है, वो आपने अपने हिसाब से कहिए। यहाँ सुनिएगा, क्या कोई चांद था सरे आसमां, मेरी आंख में जो उतर गया। शब हिज्र नूर की रात थी, कहीं दाग नहीं कहीं दाग शाम आलम न था। कोई चांद था सरे आसमां, मेरी आंख में जो उतर गया।
शब हिज्र नूर की रात थी, कहीं दाग शाम अलम न था। और यूं हुआ कि पर्दे हटा दिए, यूं हुआ कि पर्दे हटा दिए मगर एक दरीचा नवा किया। देखिए आप लोगों के लिए, यूं हुआ कि पर्दे हटा दिए मगर एक दरीचा नवा रखा। यूं हुआ कि पर्दे हटा दिए मगर एक दरीचा नवा रखा। ये भी एक रंगे सितमी था, मेरे चारागर ये करम न था। ये भी एक रंगे सितमी था, मेरे चारागर ये करम न था। और मेरी आरज़ुओं की हुर्मतें तेरा फर्ज थी ये हिफाजतें, मेरी आरज़ुओं की हुर्मतें तेरा फर्ज थी ये हिफाजतें। तू मेरे मुहाफिज व पासबां किसी हाकिम शहर से कम न था। तू मेरे मुहाफिज व पासबां किसी हाकिम शहर से कम न था। और कोई जलता बुझता शरार सा रगो पह में मेरी रवा रहा। कोई जलता बुझता शरार सा रगो पह में मेरी रवा रहा। न गुमा कोई न ख्याल ही कोई ख्वाब तेरी कसम न था। न गुमान कोई ख्याल ही कोई ख्वाब तेरी कसम न था। और इसी देखिए ये शेर कि इसी कारज़ारे हयात में कभी ऐसे भी हुए मारके, इसी कारज़ारे हयात में कभी ऐसे भी हुए मारके। मेरे पास कोई सिपर न थी, तेरे पास कोई अलम न था। इसी कारज़ारे हयात में कभी ऐसे भी हुए मारके। मेरे पास कोई सिपर न थी, तेरे पास भी तो अलम न था। और कोई था जो साथ गम में भी मेरे आंसुओं को चुना किया। कोई था जो साथ गम में भी मेरे आंसुओं को चुना किया। मेरी ओढ़नी भी बची रही, मेरी आस्ती पे भी न था। कोई था जो साथ गम में भी मेरे आंसुओं को चुना किया। मेरी ओढ़नी भी बची रही, मेरी आस्ती पे भी गम न था। वो अजीब दौर था जिंदगी कि शऊर जुल्म सितम न था। उसे जीत जाने की चाह थी, मुझे भाग जाने का गम न था। जा रहे हैं उसके लिए बस एक शेर कहूँगी कि जाने पे तुले हो तो चले जाओ ना फौरन। जाने पे तुले हो तो चले जाओ ना फौरन। कुछ और बहाने से पलट आओ ना फौरन। कुछ और बहाने से पलट आओ ना फौरन। और यूं झूठ पे झूठ इस तरह बोलोगे कहाँ तक? यूं झूठ पे झूठ इस तरह बोलोगे कहाँ तक? कुछ देर तो रुक जाओ, कसम खाओ ना फौरन। कुछ देर तो रुक जाओ, मैं आप लोगों का दिल जरा हल्का कर दूं तो। और ये जिंदगी गालिब की गजल में, ये जिंदगी गालिब की गजल जैसी है जाना। ये जिंदगी गालिब की गजल जैसी है जाना। खुद पहले समझ लीजिए, समझाओ ना ये जिंदगी गालिब की गजल जैसी है, क्या याद है जाना। ये जिंदगी गालिब की गजल जैसी है जाना। खुद पहले समझ लीजिए, समझाओ ना फौरन। जाने को ले हो तो चले जाओ ना, फिर कुछ और बहाने से पलट आओ। हाज़िरीन मजलिस, शब बखैर। इरफान जाफरी को इजाज़त दें। अगला मुशायरा जो 2025 में हुआ चाहता है उसमें आप सबसे दोबारा फिर मुलाकात होगी। मैं सरोज साहब से गुजारिश करूंगा 2 सेकंड के लिए ठहर जाएं। इतनी ज़हमतें आपने उठाई हैं तो रस्म शुक्रिया जो रस्म नहीं है बल्कि आपका शुक्रिया अदा करना इंतहाई ज़रूरी है। सरोज साहब। आदाब अजीज़ान मन, ये खूबसूरत महफिल